نے نہیں سنی۔ یہی اگر گونڈا، بلرام پور یا بہار کے کچھ علاقے میں رہتا تو پھر ابھی چین سے نہیں رہ پاتا میں۔ ہر طرف سے آواز آتی خواتین کی، چونکہ وہ جلسے میں آتی ہیں صرف سہیلیوں سے ملاقات کرنے کے لیے اور اپنی بات سنانے کے لیے آتی ہیں اور سننے نہیں آتی۔ جہاں 5 خواتین ہماری بیٹھ جاتی ہیں، سب اپنا سناتی ہیں، کوئی کسی کا نہیں سنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی عورتوں کو بھی اسی طرح ادب اور خاموشی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدمی خوب بولے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی خوب سنے۔ جی بے شک اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے تاکہ آپ کم بولیں، اور سننے کے لیے اللہ نے 2 کان دی ہیں تاکہ خوب سنا کریں۔ سنگل بولنا ہے اور ڈبل سننا۔ یہ صرف جلسے میں نہیں بلکہ گھر میں بھی اس اصول پر عمل ہو جائے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں اس اصول پر عمل کریں، نہ کبھی طلاق ہوگی، نہ کبھی تکرار ہوگی، نہ کبھی لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہوگا، چونکہ 90% طلاق اور لڑائی کا ماحول کثرت سے بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوہر بولتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو وہ کہتی ہے ایک باپ کا بچہ ہو تو طلاق دے دو۔ اب اس کو جلال آتا ہے اور یہ فوراً نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے اور زبان سے جملے نکال دیتا ہے۔ تو آگ لگانے والی باتیں ہر طرف ہوتی ہیں، محبت کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ بے شک ایک دوسرے کو جدا کرنے کی باتیں سارے لوگ کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو جوڑنے کی باتیں کون کرتا ہے؟ آج شادی کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں، زناکاری کو لوگوں نے آسان بنا لیا۔ کون ہے جو نکاح کی فضیلت کی باتیں کرتا ہے؟ کون ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی بات کرتا ہے؟ اور ساری دنیا میں جنگ کا ماحول ہے، کون ہے جو امن کی بات کرتا ہے؟ ہر طرف دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، یہی ہنگامہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ دولت تباہی لاتی ہے، سادگی سے حسن پیدا ہوتا ہے، دنیا عارضی اور فانی ہے، آخرت دائمی اور باقی ہے۔ عقل مند ہے وہ جو ایک قطرہ پانی کے لیے بےتاب نہ ہو، عقل مند ہے وہ جو سمندر کی جستجو میں رہے۔ یہ ساری باتیں کوئی نہیں کرتا آج، یہ ساری باتیں صرف اور صرف مذہب اسلام کرتا ہے، اور مذہب اسلام کی باتیں بتانے والے ہمارے علماء کرتے ہیں۔ سبھوں کو دھن ہے کھانے کمانے کی، علماء کرام کو ایک دھن ہے لوگوں کو جنت لے جانے کی۔ بے شک ہے۔ اس لیے اس روئے زمین پر سب سے قیمتی گروہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء کا گروہ۔ اگر آپ نے مجھ کو گالی دی تو میں آپ کو 10 گالی دینا چاہتا ہوں، اگر میں نے آپ کو گالی دیا تو آپ بدلے میں 50 گالی مجھ کو دیتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو کبھی کرسی نہیں دی میرے گھر میں آنے کے بعد تو آپ بھی اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو قرض نہیں دیا تو آپ بھی مجھے مصیبت پہ تڑپاتے ہیں۔ انسان کا نیچر ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینا۔ نیتا کو ووٹ نہیں دیا تو وہ آپ کی سڑک نہیں بنائے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک بھاجپا کا نیتا جیتا، مسلم محلے کی سڑک کو نہیں بنایا، کہا نہیں وہ ووٹ نہیں دیا ہم کو، جبکہ وہ جیتنے کے بعد سب کا نیتا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گرا ہوا آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک بھاجپا کا ایک بہت بڑا نیتا ہے ناگپور میں، جس نے تاج باغ کو سجا دیا ہے اربوں کے پروجیکٹ سے۔ تاج باغ اب تاج باغ معلوم ہو رہا ہے۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو سجا دیا ہے اس بندے نے۔ وہ اسی پارٹی کا نیتا ہے لیکن تھوڑا سا سینہ چوڑا ہے اس کا۔ اب جانے کے بعد لگتا ہاں بابا تاج کا مزار ہے، تاج آباد شریف ہے۔ اور یہ گھٹیا قسم کا نیتا چھوٹی سی سڑک نہیں بنایا،
یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا بول رہا ہوں؟ جی ماشاء اللہ۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بدلہ آدمی فوراً دینا چاہتا ہے، ووٹ نہیں دیے تو سڑک نہیں بناتا۔ جی آپ کو میں نے سلام نہیں کیا تھا، آپ ہم کو ہی 50 بار سلام نہیں کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، ویکنیس ہے۔ لیکن کون ہے اس دنیا میں آپ ان کا کھانا بند کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم تباہ مت ہو، نماز پڑھ کے جنت چلے جاؤ۔ آپ ان کی ملازمت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اثر سے پہلے تم کو بھگا دوں گا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھو ورنہ قیامت کے دن تمہارے بدن کو آگ چھوئے۔ ہم ان کی نوکری کے پیچھے ہیں، یہ ہمیں جنت لے جانے کے پیچھے پڑا۔ اسے معلوم ہے کہ جمعہ کے بعد میری جگہ چھوٹ جائے گی، مگر پھر بھی جمعہ میں آدھا گھنٹے کا خطاب وہ پورے گاؤں کو آباد کرنے کے لیے کرتا ہے، تباہ و بربادی کا خطبہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس زمین پر شبھ چنتک جس کو آپ کہتے ہیں، جو حقیقت میں خیر خواہ، آپ کا بھلا چاہنے والا، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ علماء ہے۔ میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں چائے کی دکان پر، وہ مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ کے میری بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کون ملے گا اس دنیا میں؟ اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ سب سے زیادہ غیبت علماء کی ہی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ نفیس طبقہ ہے اس روئے زمین، سب سے بڑا رسپیکٹیڈ طبقہ ہے۔ 1000 بیگھہ زمین ہو لیکن بورڈ کسی کے پاس، وہ زمیندار کہلاتا ہے۔ کسی کے پاس صاحب 50 کھرب کی فیکٹری ہو، وہ انڈسٹریلسٹ کہلاتا ہے، کیپیٹلسٹ کہلاتا ہے۔ لیکن کرائے کے گھر میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، نمک روٹی کھاتا ہے، اگر قرآن حدیث کا علم اس کے سینے میں ہے، تو اب ہم کو کیا کہتے ہیں؟ نائب پیغمبر کہتے ہیں۔ نائب پیغمبر، جس طرح اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور کی تعریف و توصیف میں ایک جامع جملہ کہا جا سکتا ہے، خدا کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کا نائب ہونا، ان کا نائب ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مصطفیٰ کا نائب فیکٹری چلانے والا نہیں ہوگا، 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا نہیں ہوگا، بمبئی میں حاجی علی پیٹر روڈ پہ خرموں کا گھر بنانے والا نہیں ہوگا، یہ امریکہ کا کھربپتی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا نائب وہ ہوگا جو اپنے سینے میں قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے عالم دشمنی کی چیز نہیں تو محبت کی چیز ہے، ہمارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ میں ان کے لیے ان کی 1000 غیبت کروں، یہ جب بھی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین۔ کیا الہی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو، سارے مسلمانوں کو بخش دے، جو کھانا روکا اس کو بھی بخش دے، جو غیبت کی اس کو بھی بخش دے، جو ہمارے لیے ہماری جگہ کے پیچھے پڑا اس کو بھی بخش دے، جو میری ملازمت کو خطرے میں ڈالا اس کو بھی بخش دے۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر اس پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھ جائیں گے۔ الہی علماء کو سلامت رکھنا کہ ان کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، ان کی وجہ سے جلسے زندہ ہیں، ان کی وجہ سے مدارس اور مکاتب زندہ ہیں، ان کی وجہ سے دین کی گفتگو سننے کا ماحول زندہ ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ اگر دعا نہیں بھی کریں گے، اگرچہ آپ کرتے ہیں، 2-4-10 لوگ نہیں کریں، آپ اگر نہیں بھی کریں گے تو ان کو دعا آپ کے نبی نے دے دیا ہے۔ ان کے لیے دعا آپ کے نبی نے کی ہے۔ ان کا کام ہے جلسے میں بیٹھا حضور نے یہ کہا، ان کا کام ہے جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھے قال قال رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ان کا کام ہی ہے دین پھیلانا اور مصطفیٰ کی حدیث پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا۔
ان کا کام ہے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا، آپ کو ہلاکت سے بچانا ان کا کام ہے۔ اب یہ اپنی بات کبھی نہیں بولتے کہ میرا باپ بڑا ہے، میری ہزاروں تقریریں یوٹیوب میں موجود ہیں، مگر میں کسی بھی تقریر میں آپ دیکھیں میں کبھی میں اپنے دادا کا نام نہیں بولتا ہوں، کبھی میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں بولا۔ میرا باپ اگرچہ بہت نیک آدمی تھا، ساری زندگی مدرسے میں ایک مکتب میں پڑھاتے رہے، اور میں ان کی تعریف کبھی نہیں کرتا ہوں۔ میری ماں پیدائش سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتی، مغرب کے بعد درد ذہن ہوا اور بچہ تولد ہوتا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ کی بیٹی، اور وہ اپنے عہد کی بڑی اچھی پڑھی لکھی، مگر میں کبھی نہیں بولتا ہوں۔ اس عالم اس کے لیے اسٹیج پہ آتا ہی نہیں کہ اپنے خاندان کا خطبہ پڑھے، عالم اس لیے نہیں آتا کہ باپ داداؤں کا خطبہ پڑھے۔ میں اور آپ تو چھوڑیے، ہم جیسے کروڑوں عالموں کے سردار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، ہم جیسے کروڑوں عالموں کے سردار 1000 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، ایک کتاب کوئی مجھ کو دکھا دے کہ وہ اپنے باپ کی بائیوگرافی پہ لکھا ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت کا باپ مفتی نقی علی خان بہت بڑے بزرگ کا نام ہے۔ حاصل بھائی، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی نقی علی خان بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے عالم، اپنے عہد کے 10 ٹاپ مفتیوں میں، ہندوستان کے 10 بڑے مفتیوں میں ایک نام لکھا، بڑے عالم، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب اپنے باپ کی سوانح پر نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کا دادا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے بزرگ، اللہ صمد۔ بریلی کی زمین گواہ ہے، ہولی کا موسم تھا، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک طوائف اوپر سے بابا پہ رنگ ڈال دیا، آپ کا مرید ساتھ میں تھا، وہ جلال میں اوپر چڑھنے لگا، میں اس کو کھینچ کے ماروں گا، میرے شیخ نے سر پہ رنگ کیوں ڈال دیا؟ حضرت نے کہا کہ مت جاؤ، مت مارو، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دیا۔ کیا بات ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ ہم لوگ بولیں گے تو ہماری بات ہوا ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی بات زبان سے نکلی اور اللہ نے سچ ثابت کر دی۔ اوپر میں اس کے بدن میں جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو، بابا پہ رنگ پھینکنے کے بعد وہ اندر سے بے چین سی ہو گئی، وہاں سے دیوانہ وار نیچے اتری اور بابا کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں۔ اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی۔ اسی وقت میں آپ نے 2 گواہ کی موجودگی میں اپنے نوجوان مرید جو اوپر چڑھ کے مارنے کے لیے جا رہا تھا، اسی سے آپ نے نکاح کر دیا، ساری زندگی بدکاری سے بھی بچا دی اور کفر سے بھی بچا دیا، رنگ دیا اس کو۔ اتنے بڑے ولی اپنے زمانے کے قطب، اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی ایک کتاب اپنے دادا کی پوری بائیوگرافی میں نہیں لکھی۔ عالم نہیں آتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی کہانی سنا ہے، عالم جب بھی لکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی حدیث لکھتے ہیں، عالم جب بھی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں، خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرتے ہیں، آقا دو جہان کی تعلیمات پہ خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے عالم وہ گروہ ہے اس روئے زمین کا کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے دعا دے دی، اور سارے لوگ چاہے دشمنی کرے حضور نے دعا دے دی، نَدَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، اور کما قال نبی علیہ السلام، آقا کہتے ہیں اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، کسے؟ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی معلوم ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں خطیب ہوں، خطابت کرتا ہوں، ہندوستان بھر میں سفر کرتا ہوں، بہت سارے لوگ نذرانے دیتے ہیں، موٹا لفاف ہوتا ہے، مہینے میں لاکھوں نذرانے مل جاتے ہیں، میری طرح کم ہی لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، 10-20 خطیب ہیں، تو چلو بھی میرا چہرہ اگر ہرا بھرا ہے تو چلو کئی لاکھ روپے مہینہ میں کما لیا، چہرہ آپ کا ہرا بھرا ہے، لیکن وہ جو 10,000 پہ کماتے ہیں ان کا چہرہ 10 لاکھ کمانے والے سے زیادہ ہرا بھرا ہے۔
بلا ناظر بھائی نے کہ امام صاحب کے حجرے میں گیا، میں لگتا ہے اسے دوسری دنیا میں قدم جو مولوی صاحب آگے پیچھے صرف موبائل کا چارجر رکھتا ہو، آگے پیچھے موبائل رکھتا ہو، سمجھ آئے کہ یہ پکا سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والا مولوی ہے. لیکن جو اپنے آگے پیچھے صرف کتاب رکھتا ہو، سرحانے کتاب، داہنے کتاب، بائیں کتاب، سمجھ جائیں یہ علم کی گہرائی میں ڈوبا ہوا، یہ حقیقت میں نائب رسول کا مقام ہے. تو عالم وہ نہیں جو ہر وقت موبائل سے کھیلتا رہے اور ہر بات کا جواب دیتا رہے. عالم وہ ہے جو ہر وقت کتاب سے اپنا رشتہ باہر. عالم میں بھی کیٹیگریز ہیں. اس کو تو درود پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی، اس کو تو کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، جو ہر وقت موبائل کو آن لائن رکھ کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتا ہو. اب صاحب عزت کو خراب کرنا چاہتا ہو. جب 2 گھنٹے کی تقریر میں جہاں آپ نے قرآن حدیث اصلاح کی بے شمار باتیں آپ نے کی، ان 2 گھنٹے کی ساری تقریروں میں چھانٹ کر کے ایک ورڈ کہیں سے نکال کر کے اس کی عزت کو بحال کر دیا. مکھی ہمیشہ گھاؤ کھوجتی رہتی ہے، چلو تم کو گھاؤ مبارک ہو، بھونرا ہمیشہ پھول کھوجتا رہتا ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ صاحب دیوار میں کوئی نصیحت لکھی وہ اس کو بھی اپنی زندگی میں داخل کر دے. جہاں صاحب 2.5 3 4 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے قوم کی اصلاح کی، لوگوں کے نیک بنانے کی، اب اس میں سے ایک جملہ نکال کے یہ وہی کرے گا جس کی سوچ گھٹیا ہو، جو بالکل گھٹیا اپنے اندر سے ہوگا. اب جو وہی جو ہمیشہ لگا رہے گا اس کے پیچھے، وہ بھلائی نہیں تلاش کرے گا. جیسے وہابی نجدی ہمیشہ لگا رہتا کہاں حضور کا عیب ڈھونڈ رہے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے. لیکن یہ سنیوں بریلیوں کو مبارک ہو، یہ ہر کتاب میں مصطفیٰ کی شان تلاش کرتا ہے، کہاں کون سا نقطہ ملے جس سے نبی کی عظمت ٹپکتی ہے. یہ تو کوئی تھانوی ہوگا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لیے نقطے ڈھونڈتا ہے. یہ تو احمد رضا خان ہے جو قرآن حدیث میں مصطفیٰ کی شان تلاش کرتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، ان کی خوبیوں کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے. اور تھوڑی سی کچھ مسٹیک ان سے ہو گئی اور اسی دل کو پہاڑ بنا کے لوگوں کے سامنے. ہم اور آپ نمازی بنتے ہیں 50 سال کی عمر. یہ 5 سال کی عمر میں جب مدرسہ گئے تھے اسی دن سے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی سوچ لیے ہوتے کہ ہم علماء کے کہنے پہ 25 سال میں نماز شروع کی، 50 سال میں نماز شروع کی. یہ بندہ 5 سال کی عمر میں جب سے مدرسہ گیا ہے اسی دن سے استاد ان کو ڈنڈا مار کے فجر کے ٹائم میں اٹھا کے مسجد لے جاتا ہے. اور ڈنڈا مار کے اٹھانے کے مدرسے میں ایک استاد مقرر رہتے ہیں. کوئی بچہ فجر کے ٹائم میں نہیں سوئے گا. 4 وقت کا نمازی تو ہندوستان میں بہت سارے ہیں، 5 وقت کے نمازی بہت کم ملیں گے. اگر یقین نہیں آئے تو شہر کی مسجدوں میں چلے جائیں. ظہر میں سب نہا دھو کر کے صاحب وہ کوٹ پینٹ لگا کر کے نماز پڑھنے آ جائیں گے. اور فجر کے ٹائم میں امام صاحب، محسن صاحب اور ایک خادم صاحب اور 2 3 جو امام صاحب کے پیچھے لگے رہتے ہیں بوڑھے، وہی صاحب ہیں. بس 4 وقت کے نمازی رہتے ہیں. اور یہ 5 سال کی عمر میں جب مدرسہ گئے تھے اسی دن سے ان کو استاد ڈنڈا مار مار کے نماز کے لیے جگاتے تھے. کم سے کم اتنا ہی تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری نماز 25 سال کے بعد اور یہ 5 سال سے نمازی ہے، تو اب یہ ہم سے اس معنی کر کئی گنا زیادہ افضل ہے. ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے. ان کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر کر آپ صرف ایک عیوب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے گھر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، ہمارے گھر میں یہ آتے نہیں ہیں، وہ فلاں کے گھر جاتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے. چاہے آپ دعا دیں نہ دیں، مصطفیٰ نے دعا دے دی. حضور نے کہا ہے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے. اس کا یہ اثر ہوا کہ 5000 کمانے کے بعد چہرے پہ وہ ہریالی ہے. عود ان کے پاس
मुश्क इनके पास, कस्तूरी इनके पास, अंबर इनके पास, 10 जुब्बे इनके पास, 25 बरकाती टोपियां इनके पास जमीन मकान खरीदने का प्लान नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए में भी इनके पास 25,000 बचते हैं और 1 लाख कमाने वाले को मेहमान आने पर 1,000 रुपए बकरे का गोश्त लाने के लिए कर्ज देते हैं। साहब ये दूसरों की मदद करते हैं, ये क्या है? न आमदनी है ज्यादा, तनख्वाह कम है, उसके बावजूद हमेशा चेहरा हरा रहता है, हमेशा जिस्म तरोताजा रहता है। ये दुआ है दीन की खिदमतों के जो मुस्तफा ने दे दी है, अल्लाह हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं निकला कि आप इनको 5,000 रुपए देके ठग लें, क्योंकि इनको हुजूर ने दुआ दे दी है। अब ये खूब हरे भरे हैं तो अब इनको रुपए की क्या जरूरत है? रुपया आप नहीं भी देंगे तो भी ये हरा भरा रहेंगे हुजूर की दुआ से। लेकिन आप पर लाजिम यह है कि जब समाज में मदरसा उजड़ रहा है, स्कूल कॉलेज की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर लोग बनाना चाहते हैं, अच्छा मुत्तकी बासलाहियत आलिम की तादाद घटती चली जा रही है। गरीबों के बच्चे जो मदरसे में जाके पढ़े, ठीक से मेहनत नहीं की, किताबें नहीं खरीदी, वो तो आलिम बनने के बाद वो अपने ताने बाने दुरुस्त करने में, अपनी माँ की मजदूरी छोड़वाने में, अपने बाप के लिए मिट्टी के घर को पुख्ते के घर में तब्दील करने में, उसी में उसको लग गए। लेकिन एहका के हक कौन करेगा? गालियां सुनकर बातिल का रद्द कौन करेगा? बड़े बड़े अरबपति मालदार जो शराब और ज़िना में लथपथ हैं, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये तो गरीब के बच्चे जो ठीक से पढ़े लिखे नहीं, बस जुब्बा पंजाबी करते रहे, मौलवी की सनद लेके आ गए, अब तो वो साथ पैसा कमाओ, बाप की मजदूरी छोड़ाओ, उसी में लग गए। खुशहाल लोगों का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो अरबपति की आंखों में आंखें डालकर उनकी शराब नोशी की मजम्मत कौन करेगा? उसकी ज़िनाकारी की मजम्मत कौन करेगा? उसका घमंड और गुरूर कौन तोड़ेगा? उसके लिए आपको आगे आना होगा, आलिम दीन की खिदमत करनी होगी, अच्छे मदारिस कायम करने होंगे और मेयारी तनख्वाह कम से कम एक इमाम की 25,000 रुपए जो एक जनरल इंजीनियर की तनख्वाह होती है फैक्ट्री में, ताकि एक बाप अपने बेटे को लेकर सामने खड़ा रहे कि बेटे को इंजीनियर बनाओ या बेटे को आलिम बनाओ, और सोचेगा आलिम बनाओगे तो तनख्वाह मिलेगी 5,000, आलिम बनाओगे तो समाज के लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहेगा, इंजीनियर बना तो अमेरिका जाके 10 लाख कमाएगा, इंडिया में रहा तो 1 लाख कमाएगा, अपने उत्तर प्रदेश में रहा तो कम से कम 25,000 रुपए कमाएगा। तो अब वो बाप फैसला करेगा, मौलवी नहीं, मेरे बच्चे को इंजीनियर